لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار قدم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم آج کی یہ محفل دارالعلوم شمسیہ تیغیہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جو چند طلبہ نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے اس کے حوالے سے خوشی کے موقع پر اور ان کی دستار کے موقع پر انعقاد پذیر ہے میں ادارے کے جملہ اساتذہ کو صدر المدرسین کو اور جملہ کمیٹی کے ممبران کو اور ان کی جو بھی مدد کرتے ہیں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی خدمت کا بہتر صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آمین ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو پیش کرنا ہے اگر آپ دل کے کانوں سے سن لیں تو میں بہت کوئی لمبی تقریر کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک ہی پیغام آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کے بھلے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر جتنا مضبوط ہتھیار
قوم مسلم کے پاس ہے اتنا مضبوط ہتھیار دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے پاس لوہے کا ہتھیار ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بارود کا ہتھیار ہو سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے پاس اتنا طاقتور ہتھیار ہے، وہ لوہے کا اور بارود کا نہیں، بلکہ اس ہتھیار کو قرآن مقدس کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کہتے ہیں۔ اور قرآن اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے قرآن کی طاقت کا اندازہ پتا چلتا ہے، اندازہ لگتا ہے قرآن کی طاقت کا، اس سے قرآن کی قوت کا پتا چلتا ہے کہ قرآن کتنی پاورفل کتاب ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر کتابیں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے، لیکن زندہ کتاب اس وقت اگر دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ صرف ایک کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج مسلمان مالدار بننا چاہتا ہے، آج مسلمان طاقتور بننا چاہتا ہے، آج مسلمان دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے، آج مسلمان زمین کو پیروں تلے کچلنا چاہتا ہے، آج مسلمان قوت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے۔ ایک ہی بات بس کرتا ہوں، یقینی طور پر تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر تمہیں کچھ ملے گا قرآن کو تھام کر دیکھو، قرآن کو اٹھا کر دیکھو، قرآن کو زندگی میں شامل کر کے دیکھو۔ آج سے 1450 سال پرانی تاریخ ہے، وہ عرب کے بوریا نشین جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے، وہ عرب کے بوریا نشین جو بکریاں چراتے تھے، وہ عرب کے بوریا نشین جو خود راہ پر نہیں تھے، جب انہوں نے قرآن کو تھاما ہے تو جو راہ میں نہیں تھے خدا نے انہیں اوروں کا ہاتھی بنا دیا۔ جو بکریاں چراتے تھے اللہ نے قرآن کی برکت سے انہیں کیسے فیصلہ کرا دیا۔ مگر یہ بات کس سے کہیں، کس کے پاس جا کر کے دکھڑا روئے؟ آج مسلمان سب کی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، رب کی کتاب پڑھنا نہیں چاہتا، سب کے قریب آنا چاہتا ہے، رب کی کتاب کے قریب نہیں آنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہزاروں کا یہ مجمع ہے، اپنے آپ میں ڈوب کر ہاتھ مت اٹھانا، صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا۔ بتاؤ مسلمانوں، آج سے پہلے تم نے قرآن تلاوت کے لیے کب اٹھایا تھا؟ آج سے پہلے تم نے قرآن کب اٹھایا تھا پڑھنے کے لیے؟ کب اٹھایا تھا تلاوت کرنے کے لیے؟ بڑی معذرت کے ساتھ نیند سے اٹھنے کے بعد موبائل بھی اٹھاتے ہو کیا؟ نیند سے اٹھنے کے بعد تلاوت کے لیے قرآن بھی اٹھاتے ہو؟ کتنا نادان ہے مسلمان، کتنا نادان ہے مسلمان۔ نیند سے اٹھ کے موبائل کیوں دیکھتا ہے؟ میرے دوست کا میسج تو نہیں ہے، میرے پارٹنر کا میسج تو نہیں ہے، میری بیوی کا میسج تو نہیں ہے، میرے بچوں کا میسج تو نہیں ہے۔ نادان، بے وفاؤں کے میسجز دیکھنے والے، کبھی وفا کو پیدا کرنے والے خدا کا میسج بھی قرآن کی شکل میں دیکھنے کی مجھے بتاؤ، ہم سب کے میسجز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا میسج کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، پھر کہتا ہوں، لمبی نہیں کرنا، صرف آپ کے دل میں اللہ کوئی بات اتار دے۔ دیکھو اس وقت تو ہر انسان پریشان، مسلمان کی بات نہیں کرو، اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کم زیادہ سب پریشان ہیں۔ کئی لاشیں اٹھ رہی ہیں، کئی زخموں کی چیخیں ہیں، کئی لٹتی ہوئی آبروئیں ہیں، کئی اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، کئی بے گور و کفن لاشیں ہیں، کئی بچوں کا یتیم ہونا ہے، کہیں پر روٹی کے ٹکڑے کو ترسنا ہے، کہیں پر بیٹیوں کا رشتہ نہ آنا ہے،
کہیں پر دشمنوں کا پیچھے لگ جانا ہے، کہیں پر ذلت ہے، کہیں پر رسوائی ہے، کہیں پر بے چینی ہے، کہیں پر بے قراری ہے، کہیں پر اضطراب ہے، یہ سب مصیبتیں آپ کے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایک ہی حل ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ آپ سوچیں گے یہ تو مولویوں کا کام ہی ہے، کہیں گے قرآن پڑھو۔ میں کہتا ہوں یہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا انسان شک کر سکتا ہے، جو اللہ کے رسول پہ سچے دل سے ایمان لایا اس کو اس میں شک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مولوی کا فرمان نہیں ہے قرآن پڑھو، یہ مولا کا فرمان ہے قرآن پڑھو۔ اور قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ اب ذرا توجہ کرنا، بات بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں بھی جلدی بات کو نپٹانے کی کوشش کروں گا، لیکن توجہ کریں۔ کیا قرآن پڑھو ساری مصیبتیں دور ہوگی؟ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے والی ہو، جب کسی کو موت آنے والی ہو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کے کوئی دوسرا بندہ قرآن پڑھے۔ بہت نازک سی بات ہے اور بہت سادہ سی بات ہے۔ روح کسی کی نکل رہی ہو، وہ تو قرآن پڑھنے سے رہا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ روح کا نکلنے کا جو اضطراب ہے اس میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر کوئی دوسرا بندہ تلاوت کرے۔ کتنی زندہ کتاب ہے، کتنی تابندہ کتاب ہے، کتنی پراثر کتاب ہے، کتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر کوئی میرے اور آپ جیسا انسان تلاوت کرے۔ وہ روح کا اضطراب جس کو کوئی دوا دور نہیں کر سکتی، وہ روح کے نکلنے کی تکلیف جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی طبیب کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، لیکن تمہارے اور میرے سچے نبی کا فرمان ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو تو اللہ اس کی موت کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے۔ اس جملے پہ غور کرنا، موت کی تکلیف کو اللہ آسان کر دیتا ہے، اور موت کی تکلیف کیا ہے؟ صرف اشارہ، غور کریں موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اللہ اکبر اپنے بابا سے پوچھا، اور کب پوچھا؟ اللہ اکبر جس وقت وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اندازہ کریں، یعنی موت کی جو تکلیف ہے وہ نیکوں پر بھی ڈالی جاتی ہے، وہ بدوں پہ بھی ڈالی جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ خط ہے کہ میں تو موت کی تکلیف کا مقابلہ کر لوں گا، تو آگے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے؟ توجہ کریں۔ جب حضرت سیدنا عمرو ابن عاص دنیا سے جانے لگے، اللہ اکبر، آپ کا وصال ہونے لگا، تو عبداللہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، صحابی ابن صحابی، اللہ اکبر، تو انہوں نے اپنے بابا سے کہا، بابا اکثر آپ فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند بندہ، اگر کوئی دانشور دنیا میں مرنے لگے گا اور مرتے وقت اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بتاؤ موت کیسے آتی ہے، موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مگر بابا آپ کو کوئی نہ ملا ایسا کہ وہ دانشور بھی ہو، وہ دانا بھی ہو، وہ ہوشیار بھی ہو، اور جاتے وقت اس کی عقل سلامت بھی ہو، آپ کو تو کوئی نہ ملا بابا، لیکن بابا آپ مجھے مل گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے وقت کا حال کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سننا، یہ کسی ولی کی موت نہیں ہے، یہ کسی عالم اور محدث اور مفتی کی موت نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ علم کے کسی امام کی موت نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کی پشت پر انبیاء کے بعد اگر سب سے اعلیٰ کوئی مخلوق ہے تو اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر درجہ انبیاء کے بعد انسانوں میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور میرے نبی کے صحابی، ہر صحابی کو جنت کی بشارت قرآن نے عطا کی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر کے ان کو جنت کی بشارت
پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں، سید الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والا، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ اور نیک کتنا، میری قوم کے جوانوں نیک کتنا۔ حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں ایک روایت پڑھ دوں، کتنی نیک ہستی، کتنی نیک ہستی۔ توجہ کرنا، یہ جو بہنوں کا حق مار کر کے نیک بنے ہیں، ہر سال حج عمرہ کو جاتے ہیں اور سود کے دھندے کرتے ہیں، یہ ان خود ساختہ سو کارڈ نیکوں کی بات نہیں کر رہا، اس نیک کی بات کر رہا ہوں جس کی نیکی کا اعلان سید الابرار نے فرمایا۔ عمرو ابن عاص فاتح مصر ہے، عمرو ابن عاص فاتح مصر ہے، اور جب آپ مصر کو فتح کرنے کے لیے گئے، دیکھو توجہ کرو حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کی شان کیا ہے۔ مصر فتح کرنے گئے تو ظاہر سی بات ہے جنگ تھی، مصر کو فتح کرنا تھا، تو جنگل میں خیمے لگے، خیمے جب جنگل میں لگے تو عمرو ابن عاص جو لشکر کے امیر تھے